اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 52 ہے، چھٹے سپارے سے۔ ارشاد فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ کہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے، یعنی بیماری ہے، وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف۔ یقولون، اور انہیں کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرۃ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش یعنی کوئی مصیبت نہ آن پہنچے۔ فعسى اللہ ان یاتی بالفتح، فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالی فتح عطا فرمائے، اپنی جناب سے فتح لے آئے، او امر من عنده، یا پھر اپنی جناب سے فتح کی کوئی نشانی عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ کے پاس منافقین جاتے تھے، ایک تو اسلام دشمن یہود تھے اور جو نصارہ لوگ تھے، اور دوسرے درمیان میں منافق لوگ تھے جو منافقت کرتے مسلمانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور چوری چوری چلے جاتے ان یہودیوں کے پاس اور کہتے جا کے کہ ہم ہے ہی تمہارے ساتھ ہیں۔ وجہ یہ تھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں مسلمان کمزور ہیں اور یہ طاقتور لوگ ہیں کافر، اور یہ غلبہ حاصل کر لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، اگر ایسا ہوا تو ہم ان کے پاس چلے جائیں گے، کم از کم اپنی جان تو بچا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کے پاس جاتے ہیں بھاگتے ہوئے، اور ان قریب میں اپنے بندوں کو فتح عطا فرماؤں گا۔ جب اللہ نے فتح عطا فرمائی، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا اس پر وہ نادم ہوئے، انہیں پریشانی ہوئی کہ واقعی ہم نے تو اسلام کے ساتھ دشمنی کر کے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا ہے۔ ظاہری طور پر تو انہیں یہ لگتا تھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں، طاقت بھی ان کے پاس اس انداز سے نظر نہیں آتی، یہودی بڑے طاقتور ہیں تو ہم ان کے پاس پناہ لے لیں گے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ سب سے بڑی پناہ تو اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت تو اللہ کے پاس ہے، سب سے بڑی رحمت تو اللہ کے پاس ہے، اس کی جناب سے ملتی ہے، لیکن ان کا دماغ اور سوچ چھوٹی تھی۔ پھر فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پھر ایمان والوں نے جب انہیں دیکھا نا کہ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے اور آج نفاق کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے جو ان کے دل میں بیماری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جب ظاہر فرما دیا کہ منافق یہ لوگ ہیں جس طرح کے بیان ہوا تھا، تو پھر ایمان والوں نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے سامنے بڑی اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی قسم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہے ہی سچے مسلمان ہیں، ہم ٹوپی بھی تمہارے ساتھ پہن کے لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے نمازیں پڑھنے والے، سارے قرآن پڑھنے والے، اگر ان کے دل کے اندر بیماری ہو تو ہم انہیں ظاہری طور پر تو مسلمان یا سچا مومن کہہ سکتے ہیں، لیکن اندر کا کھاتا ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہتا کہ خالص نیت کے ساتھ خالصتاً میری عبادت کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں 3 جلد میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط، یہ درزی تھے، تو ان کے پاس ایک آگ پرست یعنی آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، وہ آتا اور اپنے کپڑے سلوا کے تو کھوٹے پیسے دے جاتا، کھوٹے سکے دے جاتا، آپ وہ اپنی تھیلی میں رکھ لیتے اور کپڑا اسے جو سیا ہوتا وہ دے دیتے، اور کافی عرصہ یہ کام چلتا رہا۔ وہ اپنے حساب سے یہ بتاتا تھا کہ میں صحیح اپنی طرف سے دے رہا ہوں، یعنی کہ انہیں کیا معلوم تھا کہ شیخ جانتے ہیں کہ میں 2 نمبری کر رہا ہوں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کہیں گئے ہوئے تھے اور آپ کا شاگرد وہاں تھا، جب اس نے کھوٹے سکے دیے تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا، تو وہ آپ سے پیسے نہ لیے اور سوٹ بھی واپس نہ کیا۔ جب شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا؟ میں ہمیشہ اسے یہ کھوٹے سکے اس لیے لیتا تھا تاکہ میرے سوا کسی اور کو یہ 2 نمبری کرتے ہوئے کھوٹے سکے نہ دے جائے، کسی اور کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے۔ میں تو لے لیتا ہوں، مجھے تو معلوم ہے، لیکن کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اگر کوئی معاملہ آتا تو میرے اوپر آئے۔ اللہ کے بندوں کی شان ایسی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعی سچی بات ہے، اللہ بھی جانتا تھا، اللہ کا رسول بھی جانتا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور منافقت کرتے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں تھوڑی ڈیل لی ہوئی تھی۔ اللہ بھی اسی طرح بندے کو ڈیل دیتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے سے اور اس وقت سے محفوظ فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا، وہ کہتے تھے انہم لمعکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو، جو نمازیں پڑھتے تھے، جو وہ ظاہری طور پر صدقہ دیتے تھے، جو بھی کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، فرمایا سب کچھ ضائع ہو گیا، وہ کسی کام کا نہیں۔
اصبحوا خاسرین، فرمایا وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ جب انہوں نے اتنی زندگی، چاہے وہ 60 سال کی تھی، چاہے وہ 2 سال کی تھی، 200 سال کی تھی، جتنی بھی زندگی تھی، وہ اسلام کے نام پہ جو ظاہری طور پر گزاری، اللہ نے فرمایا وہ ساری ضائع ہو گئی اعمال کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح خالص اپنی اور اپنے حبیب کی رضا کی خاطر اچھی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے لوگوں سے پناہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔